شاہدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے دیور کی بیٹی کو انڈر ورلڈ ڈان عالمگیر شاہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ عالیہ شاہدہ بیگم کے بیٹے کی منگیتر بھی تھی۔ عالمگیر شاہ کو عالیہ پہلی نظر میں بھا گئی تھی۔ مجھے میرے منگیتر کے پاس واپس چھوڑ کر آؤ ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ عالیہ کی بات پر وہ تیش سے بولا، پھر سے وہاں کی نوکرانی بننا چاہتی ہو؟ عالمگیر شاہ نے بیوٹیشین کی ٹیم بلائی جنہوں نے عالیہ کا فل باڈی میک اوور کیا اور دلہن کی طرح سجایا۔ جب مولوی صاحب نے عالیہ سے نکاح کا پوچھا، عالیہ کے انکار پر عالمگیر شاہ تیش میں اندر آیا۔ باہر جائیں آپ سب، مجھے اپنی ہونے والی بیوی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ عالمگیر کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ کسی میں رکنے کی ہمت نہ تھی، سب فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ عالمگیر نے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے عالیہ کی طرف قدم بڑھائے، جو سرخ روسی جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں آنسو لیے بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی انکار کرنے کی؟ عالمگیر نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا میں تم جیسے ظالم انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ میں ہادی کی منگیتر ہوں، اسی کی رہوں گی۔ عالیہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہادی کی؟ عالمگیر نے طنز سے قہقہا لگایا۔ وہ ہادی جس کی ماں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تمہیں میرے حوالے کر دیا، وہ ہادی جو اس وقت اپنے گھر میں دبک کر بیٹھا ہوگا۔ عالیہ، حقیقت پسندی کا چشمہ پہنو، تم اب میری قید میں ہو، اور عالمگیر شاہ جو فیصلہ کر لے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ میری تائی اماں تھیں، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن ہادی ایسا نہیں ہے، وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ عالیہ کی آواز میں اب بھی ایک مان تھا، بھلے ہی وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اچھا تو چلو تمہارا یہ وہم بھی دور کر دیتے ہیں۔ عالمگیر نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے اسپیکر پر ڈال دیا۔ دوسری طرف سے ہادی کی آواز آئی۔ ہیلو، عالیہ نے تڑپ کر پکارا۔ ہادی، ہادی مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے۔ عالیہ، ہادی کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ عالیہ دیکھو، میں کچھ نہیں کر سکتا، امی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے پولیس کو بتایا یا تمہیں بچانے کی کوشش کی تو عالمگیر شاہ میری بہن کو مار دے گا۔ تم پلیز جو وہ کہتا ہے مان لو، ہماری قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ لائن کٹ گئی۔ عالیہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کا وہ مان، وہ محبت، سب ایک پل میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ عالمگیر نے فون واپس جیب میں رکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب بولو، بننا ہے اس بزدل کی دلہن؟ خوشی سے ہاں کرو گی تو عزت پاؤ گی، ورنہ زبردستی کا طریقہ مجھے اچھے سے آتا ہے۔ عالیہ نے اپنے بہتے آنسو پونچھے۔ ٹھیک ہے، بلائیں مولوی صاحب کو۔ نکاح کی رسم خاموشی سے مکمل ہو گئی۔ دستخط کرتے وقت عالیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اگلی صبح لاہور کے ایک مضافاتی علاقے میں واقع شاہدہ بیگم کے گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں چائے کے کپ پڑے تھے اور رشتہ داروں کی چمنگوئیاں جاری تھیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا شاہدہ، تم نے اپنی سگی جٹھانی کی یتیم بیٹی کو ایک گنڈے کے حوالے کر دیا۔ عالیہ کی چچی نصرت بیگم نے طنزیہ انداز میں چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ نصرت، اپنی زبان کو لگام دو۔ شاہدہ بیگم نے تپ کر کہا، میری بیٹی صبا کی جان خطرے میں تھی، اس عالمگیر نے صبا کو اٹھانے کی دھمکی دی تھی، میں ماں ہوں، اپنی اولاد کو کیسے مرنے دیتی تو دوسروں کی اولاد کو قربان کر دیا۔ ہادی کی کزن علیشہ نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا۔ تائی اماں، عالیہ بھائی ہادی کی منگیتر تھی، کچھ تو لحاظ کرتی، اب بھائی کا کیا حال ہے دیکھا ہے آپ نے؟ ہادی جو کونے میں سر پکڑے بیٹھا تھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کر دیں سب، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہادی بیٹا تو فکر نہ کر، شاہدہ بیگم اس کے قریب، میں تیرے لیے عالیہ سے 1000 گنا بہتر لڑکی لاؤں گی۔ وہ لڑکی ویسے بھی منحوس تھی، جاتے جاتے صبا کی جان خطرے میں ڈال گئی تھی۔ ہادی نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کو کھو دینے کا دکھ تو تھا، لیکن اس سے زیادہ اپنی بزدلی کا احساس تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف عالمگیر شاہ کی حویلی کے سرسبز لان میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ برآمدے میں کھڑی دور نظر آتے لان کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ ملازم کام کر رہے تھے۔ اسی دوران حویلی کا مینیجر اور عالمگیر کا خاص آدمی باسط وہاں آیا۔ بھابھی جی، شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ باسط نے نہایت ادب سے سر جھکا کر کہا۔ عالیہ نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، بھیج سکتے ہو؟ باسط نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ معاف کیجیے گا بھابھی جی، شاہ صاحب کے حکم کے بغیر یہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ عالیہ کچھ بول نہیں والی تھی کہ پیچھے سے عالمگیر کی روبدار آواز آئی، باسط تم جاؤ یہاں سے۔ باسط فوراً وہاں سے چلا گیا۔ عالمگیر کیجول ہوم ویئر میں تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی
سختی آج کچھ کم تھی۔ وہ عالیہ کے قریب آیا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا اب تک؟ اس نے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، عالیہ نے رخ موڑ لیا۔ دیکھو عالیہ، نخرے اٹھانے کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو بھوکا بھی نہیں رکھ سکتا۔ خاموشی سے ٹیبل پر آؤ، ورنہ مجھے کھلانا بھی آتا ہے۔ عالیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ پیسوں اور طاقت کے بل بوتے پر تم نے مجھے خرید تو لیا ہے، لیکن میرے دل پر راج نہیں کر سکتے۔ عالیہ کی اس بات پر عالمگیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جو عالیہ کو مزید تیش دل آ گئی۔ دل؟ عالمگیر اس کے اور قریب ہوا۔ مجھے تمہارے دل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے عالیہ، مجھے تو بس وہ ضد پوری کرنی تھی جو تمہیں دیکھ کر میرے اندر جاگی تھی، اور رہی بات راج کرنے کی تو وقت سب دکھا دیتا ہے۔ عالیہ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی عالمگیر شاہ، تم نے مجھے زبردستی یہاں لا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے، عالمگیر نے چیلنجنگ انداز میں کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے گزرے ہوئے دن گھومنے لگے، وہ وقت جب وہ اپنے تایا کے گھر میں سب کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، جہاں ہادی اور وہ دونوں مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ وہ سب ایک پل میں خواب بن گیا تھا، اور اب حقیقت یہ بے رحم عالمگیر شاہ تھا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم تھی کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک نوجوان لڑکی اتری اور اونچی آواز میں چلاتی ہوئی اندر آئی۔ بھائی، او بھائی، کہاں ہیں آپ؟ عالیہ چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ عالمگیر کی چھوٹی بہن مہرین تھی، جو یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ مہرین نے جب برآمدے میں عالیہ کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تم کون ہو؟ مہرین نے حیرت سے پوچھا۔ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اس معصوم شکل کی لڑکی کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، پیچھے سے عالمگیر کی بھاری آواز آئی۔ یہ تمہاری بھابھی ہیں مہرین؟ عالمگیر لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مہرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بھابھی؟ بھائی، آپ نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں، نہ کوئی فنکشن ہوا، نہ کوئی رشتہ دار آیا، یہ سب کیا ہے؟ عالمگیر نے مہرین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا۔ حالات کچھ ایسے ہی تھے مہرین، تم ابھی تھکی ہوئی ہو، اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ لیکن بھائی، مہرین کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن عالمگیر کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک ہمدردانہ نظر عالیہ کے اداس چہرے اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں پر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالمگیر عالیہ کی طرف مڑا۔ دیکھو عالیہ، مہرین اس گھر میں سب سے معصوم ہے اور میری جان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے وہ پریشان ہو۔ اس کے سامنے اپنا یہ روتا ہوا چہرہ مت لے کر آنا۔ عالیہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جس انسان نے میری پوری زندگی تباہ کر دی، وہ اب مجھ سے مسکرانے کی امید رکھتا ہے؟ مہرین تمہاری بہن ہے نا، تمہیں اس کی فکر ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ جس ہادی کی بہن کو بچانے کے لیے مجھے یہاں لایا گیا تھا، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ عالمگیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بیزاری آئی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھو۔ اب تم اس گھر کی عزت ہو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور عالیہ وہیں کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ دوسری طرف ہادی چائے کے ایک چھوٹے سے ڈھابے پر بیٹھا خالی نظروں سے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا کزن اور قریبی دوست ذیشان اس کے سامنے بیٹھا چائے کا کپ گھما رہا تھا۔ ہادی، تو کب تک خود کو اس طرح سزا دیتا رہے گا؟ ذیشان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ذیشان۔ ہادی کی آواز رند گئی۔ میں کتنا بزدل ہوں نا! عالیہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی اور میں فون پر اسے تسلی دینے کے بجائے ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہا تھا۔ یار، تو حالات کو بھی تو دیکھ۔ ذیشان نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ تائی اماں نے صبا کی زندگی بچانے کے لیے عالیہ کا سودا کیا ہے۔ اگر تو اس وقت کچھ کرتا تو وہ گنڈے صبا کو مار دیتے۔ تو مجبور تھا۔ مجبوری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہادی نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ عالیہ میرے چچا کی امانت تھی، چچا کے انتقال کے بعد ہم نے اس کا خیال رکھنا تھا، لیکن میری ماں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کسی اور کی بیٹی کو دوزخ میں دھکیل دیا۔ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کے لیے اپنی منگیتر کو قربان کر دیا؟ لوگوں کا کام کہنا ہے ہادی، ذیشان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اب اگلا قدم کیا ہے؟ کیا تو عالیہ کو بھول جائے گا؟ ہادی کی آنکھوں میں اچانک ایک وحشت سی ابھری۔ نہیں، میں عالیہ کو اس عالمگیر شاہ کی قید میں سڑنے نہیں دے سکتا۔ بھلے میری جان چلی جائے، میں اسے وہاں سے نکال کر لاؤں گا۔ پاگل مت بن ہادی، ذیشان گھبرا گیا۔ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے، وہ تجھے ایک سیکنڈ میں غائب کروا دے گا، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ ذیشان، اب گٹ گٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے مروں۔
ہادی نے پختہ ارادے سے کہا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور عالمگیر کی حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ عالیہ اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی۔ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹک رہا تھا۔ 1 سال پہلے کی بات تھی جب چچا کی برسی پر سارا خاندان اکٹھا تھا۔ ہادی نے چپکے سے باورچی خانے میں عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، عالیہ تم بس میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ عالیہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کتنے جھوٹے ہوتے ہیں یہ دعوے۔ طوفان آیا تو سب سے پہلے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور عالمگیر ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور عالیہ کو دیکھا جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کھانا کھا لو، عالمگیر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا مجھے نہیں کھانا۔ آپ مجھے یہاں زبردستی لا سکتے ہیں لیکن زبردستی کھلا نہیں سکتے، عالیہ نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ عالمگیر نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عالیہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ دیکھو عالیہ، مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرو، عالمگیر نے دھیمی لیکن پر اثر آواز میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بے رحم درندہ ہوں؟ صبا کی جان خطرے میں تھی، یہ سچ ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ صبا کو کس نے اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ عالیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ صبا کو تو تمہارے آدمیوں نے… میرے آدمیوں نے نہیں، عالمگیر نے اس کی بات کاٹی۔ وہ میرے دشمن شیر خان کے گنڈے تھے جو میری بدنامی کے لیے صبا کو اٹھا رہے تھے۔ میں نے تو الٹا صبا کو ان کے چنگل سے بچایا۔ لیکن تمہاری تائی اماں نے مجھ سے سودا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے بدلے تمہیں میرے حوالے کرنے کو تیار ہیں، بس صبا کی جان بخش جائے۔ عالیہ کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عالمگیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ عالیہ، تمہارے تایا نے سالوں پہلے میرے باپ کے ساتھ ایک ایسا دھوکہ کیا تھا جس کی سزا میرا پورا خاندان آج تک بھگت رہا ہے۔ میں تمہارے خاندان سے نفرت کرتا ہوں، لیکن صبا کو اٹھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ تو تمہاری تائی نے خود تمہیں میری گود میں لا پھینکا۔ عالیہ کا دماغ سن ہو گیا۔ جس تائی کو وہ اپنی ماں سمجھتی تھی، انہوں نے صبا کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کسی پرانے گناہ کا بوجھ اتارنے کے لیے عالیہ کا سودا کیا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ عالمگیر کی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف باسط کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، شاہ صاحب غضب ہو گیا، وہ ہادی کچھ لڑکوں اور اسلحے کے ساتھ ہمارے عقبی گودام پر پہنچ گیا ہے اور وہ حویلی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمگیر کے چہرے پر ایک دم وحشتناک سختی آ گئی۔ اس نے فون بند کر دیا اور عالیہ کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ لو، تمہارا وہ بزدل عاشق آخرکار موت کے منہ میں آ ہی گیا، عالمگیر نے دراز سے اپنی گن نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں عالمگیر، خدا کے لیے رک جاؤ۔ عالیہ بیڈ سے نیچے گری اور تڑپ کر عالمگیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پاگل ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم اسے مار دو گے؟ عالمگیر نے سرد نظروں سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنی گن کو چیک کیا۔ میں نے اسے بلایا نہیں ہے عالیہ، وہ خود میری حدود میں گھسا ہے اور جو میری حد پار کرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا۔ میں التجا کرتی ہوں تم سے، ہادی کو چھوڑ دو، میں یہاں رہنے کو تیار ہوں، میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ عالیہ کے آنسو اب اس کے آستین پر گر رہے تھے۔ عالمگیر نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے عالیہ۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ عالیہ نے جا کر پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ عالمگیر، دروازہ کھولو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، لیکن باہر سے صرف سناٹا ہی اس کا جواب دے رہا تھا۔ حویلی کے پچھلے گودام کی طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ہادی ہاتھ میں پسٹل پکڑے دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ 2 لڑکے اور کھڑے تھے جن کے چہروں پر شدید گھبراہٹ تھی۔ ہادی بھائی، یہاں سے نکلتے ہیں، یہ پاگل پن ہے، ایک لڑکے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عالمگیر شاہ کے بندے ہمیں کتے کی موت ماریں گے، تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے تو بھاگ جاؤ، ہادی نے غصے سے چبائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں عالیہ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ اچانک سامنے سے ایک تیز لائٹ ان کے چہروں پر پڑی۔ ہادی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو سامنے عالمگیر شاہ اپنے 10 مسلح بندوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ باسط نے اپنی بندوق ہادی کی پیشانی پر تان رکھی تھی۔ بندوق نیچے پھینک دو چھوٹے، باسط نے گرجدار آواز میں کہا۔ ہادی کے ساتھ آئے ہوئے 2 لڑکوں نے فوراً اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور ہاتھ کھڑے کر لیے۔ ہادی کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس نے پسٹل عالمگیر پر تان رکھی تھی۔ عالمگیر شاہ، عالیہ کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ہادی نے خود کو بہادر دکھانے کی کوشش کی
لیکن اس کی کانپتی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ عالمگیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھائے۔ گولی چلاؤ گے؟ چلو چلاؤ، دیکھوں تو صحیح شاہدہ بیگم کے بیٹے میں کتنی جرأت ہے۔ ہادی کی انگلی ٹریگر پر جم گئی۔ وہ گولی چلانا چاہتا تھا لیکن موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کا خون جم چکا تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں چلتی گولی؟ عالمگیر نے ایک جھٹکے سے ہادی کے ہاتھ سے پسٹل چھینی اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے ہادی زمین پر جا گرا۔ بھائی! پیچھے سے مہرین کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ گودام کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ بھائی پلیز رک جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عالمگیر نے مہرین کو دیکھ کر باسط کو اشارہ کیا۔ مہرین کو اندر لے کر جاؤ، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گی۔ مہرین نے ہادی کو زمین پر گرے دیکھا جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے بسی سے کراہ رہا تھا۔ بھائی، کیا آپ واقعی وہی ظالم انسان ہیں جو لوگ کہتے ہیں؟ کیا آپ ایک مجبور لڑکی کو یہاں زبردستی لا کر اب اس کے گھر والوں کو ماریں گے؟ مہرین کے ان الفاظ نے عالمگیر کے دل پر جیسے چوٹ کی۔ اس نے غصے سے ہادی کو دیکھا اور پھر مہرین کی طرف رخ کیا۔ مہرین، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ عالمگیر نے گن واپس اپنی پینٹ میں ارسی۔ باسط، ان دونوں لڑکوں کو بھگا دو یہاں سے اور اس ہادی کو اٹھا کر حویلی کے لاؤنج میں پھینکو۔ آج سب کا فیصلہ ایک ساتھ ہی ہوگا۔ کچھ دیر بعد عالیہ کو کمرے سے نکال کر لاؤنج میں لایا گیا۔ جب اس نے ہادی کو صوفے کے پاس فرش پر زخمی حالت میں بیٹھے دیکھا تو وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی۔ ہادی، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں بہت چوٹ آئی ہے؟ عالیہ نے اس کے چہرے سے خون صاف کرنے کی کوشش کی۔ ہادی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ عالیہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا تھا لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ بس کرو ہادی، اب کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عالمگیر سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ عالیہ، تم اس شخص کے لیے رو رہی ہو جس کی ماں نے تمہاری زندگی برباد کی، اور ہادی تم یہاں ہیرو بننے آئے ہو۔ چلو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ عالمگیر نے میز پر ایک چابی رکھی۔ یہ میری گاڑی کی چابی ہے۔ عالیہ بھی یہاں کھڑی ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جیسے ہی تم عالیہ کو لے کر حویلی سے باہر قدم رکھو گے، شیر خان کے گنڈے جنہوں نے تمہاری بہن صبا کو بچایا تھا جن سے میں نے تمہاری بہن صبا کو بچایا تھا، وہ دوبارہ تمہارے گھر پہنچ جائیں گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے ہادی، اپنی بہن صبا کی زندگی بچانی ہے یا اپنی منگیتر عالیہ کو ساتھ لے جانا ہے۔ لاؤنج میں موت کا سنسناٹا چھا گیا۔ عالیہ نے امید بھری نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اب ہادی اس کا ہاتھ تھامے گا اور کہے گا کہ وہ صبا کے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا اور عالیہ کو ساتھ لے جائے گا، لیکن ہادی کے چہرے پر خوف اور کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چابی کو دیکھا، پھر عالیہ کو دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ میں صبا کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا عالیہ۔ ہادی کی آواز انتہائی دھیمی اور بزدلانہ تھی۔ اگر صبا کو کچھ ہو گیا تو امی مر جائیں گی۔ عالیہ کا ہاتھ جو ہادی کے کندھے پر تھا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ اس کا دل ایک بار پھر اسی مرد نے توڑا تھا جس پر اس نے مان کیا تھا۔ تمہاری بزدلی کا تماشا ختم ہو گیا ہو تو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، عالمگیر نے سرد لہجے میں کہا، اور اپنی ماں کو جا کر بتا دینا کہ عالمگیر شاہ نے اپنا حساب برابر کر لیا ہے۔ اب دوبارہ میری حد میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ہادی بغیر عالیہ کی طرف دیکھے لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ عالیہ وہیں لاؤنج کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا روپ دلہن کا تھا لیکن اس کا وجود اب ایک ایسی جنگ کا میدان بن چکا تھا جہاں وہ اکیلی کھڑی تھی۔ مہرین نے آگے بڑھ کر عالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بھابھی، عالیہ نے مہرین کا ہاتھ پیار سے ہٹایا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے عالمگیر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جیت گئے عالمگیر شاہ۔ عالیہ کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، صرف ایک گہرا پتھراؤ تھا۔ تم نے مجھے توڑ دیا لیکن یاد رکھنا، اب اس حویلی میں تمہیں صرف میرا جسم ملے گا، میری روح کبھی تمہاری قید میں نہیں آئے گی۔ وہ یہ کہہ کر بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالمگیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر فتح کی کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت شاہدہ بیگم کے گھر شور شرابہ مچا ہوا تھا کیونکہ ہادی زخمی حالت میں گھر پہنچا تھا۔ ہائے میرا بچہ، یہ کس نے کیا تمہارا یہ حال؟ شاہدہ بیگم ہادی کے چہرے پر پٹی باندھتے ہوئے رو رہی تھی۔ امی، اب خوش ہیں آپ؟ ہادی نے غصے سے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ عالیہ نے عالمگیر سے شادی کر لی ہے۔
اس نے میرے سامنے مجھ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ عالمگیر شاہ کی بیوی بن چکی ہے اور ہمیں بھول چکی ہے۔ ہادیہ نے اپنی بزدلی چھپانے کے لیے سارا ملبہ عالیہ پر ڈال دیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی وہ لڑکی ہے ہی ایسی، شاہدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تیرے چچا کی تربیت ہی خراب تھی، دیکھو کیسے ایک رات میں ہی اس گنڈے کی حویلی کی مالکن بن کر بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا ہماری جان چھٹ گئی اس سے۔ صبا بیٹا، تو شکر ادا کر کے تو بچ گئی۔ صبا جو کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ عالیہ کو کس طرح قربان کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں اور بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ حویلی میں شام کے وقت عالمگیر اپنے آفس روم میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب باسط اندر آیا۔ شاہ صاحب ایک ضروری خبر ہے، باسط نے کہا۔ کیا بات ہے؟ عالمگیر نے بغیر سر اٹھائے پوچھا۔ شیر خان کے بندوں کو پتہ چل گیا ہے کہ عالیہ اب آپ کی بیوی بن چکی ہے۔ وہ اب عالیہ کو نشانہ بنانے کا پلان بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو کمزور کر سکیں۔ عالمگیر نے فائل بند کی اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ان کی اتنی جرأت! عالیہ اب عالمگیر شاہ کی بیوی ہے، اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ حویلی کی سیکیورٹی دگنی کر دو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور عالیہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک خاموش طوفان تھا۔ عالیہ نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور سیدھی عالمگیر کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، تم مجھے شیر خان سے تو بچا لو گے عالمگیر، لیکن اپنے اندر کے پچھتاوے سے کیسے بچو گے؟ عالمگیر نے پہلی بار اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، میں پچھتاوے کو مٹانا چاہتا ہوں عالیہ۔ مجھے موقع دو کہ میں تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کر سکوں۔ آنے والے مہینوں میں عالمگیر نے واقعی خود کو بدل ڈالا۔ اس نے اپنے تمام غیر قانونی کاموں اور انڈر ورلڈ کے دھندوں کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور ایک نئی صاف ستھری زندگی کا آغاز کیا۔ اس کی سچی توبہ اور محبت نے عالیہ کے دل میں جمی برف کو آہستہ آہستہ پگھلا دیا۔ میرین کی محبت اور عالمگیر کی بدلی ہوئی شخصیت نے عالیہ کو ایک سچا اور محفوظ گھر دیا۔ شاہدہ بیگم اور ہادی اپنے لالچ اور بزدلی کی وجہ سے عمر بھر پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے، جبکہ صبا کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو گئی۔ ایک دن حویلی کے اسی سرسبز لان میں چائے پیتے ہوئے عالمگیر نے محبت سے عالیہ کا ہاتھ تھاما۔ عالیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ماضی کا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون اور خوشحال مستقبل کا یقین تھا۔ محبت کی اس سچی جیت نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دیا۔